جس کی سرکار مدینہ تک رسائی ہو گئی اور حاضرین بزم نے اتنا نوازا آپ کو، ایک ہفتہ کھائیں گے اتنی کمائی ہو گئی، ایک ہفتہ کھائیں گے اتنی کمائی ہو گئی۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ عشق کا طوفان یہیں سے چلتا ہے، چاہت کا لوبان یہیں سے جلتا ہے، چھٹا لینا ہے آ کر لے لو، کٹا فٹا نوٹ یہیں پر چلتا ہے۔ لیکن شاعر جب گھر جاتے ہیں تو گھر کے پردھان منتری سے بڑی بات سننی پڑتی ہے۔ شاعروں کا اعلان ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، جسے ذکر سرکار کھلتا نہیں ہے، جہنم کی آتش میں جلتا نہیں ہے۔ میں محنت سے پڑھتا ہوں نعت محمد، پھٹا نوٹ مت دینا چلتا نہیں ہے۔ میں محنت سے پڑھتا ہوں نعت محمد، پھٹا نوٹ مت دینا چلتا نہیں ہے۔ صرف اس لیے کہ آپ کے ذہن کا بکھراؤ اتحاد کے سانچے میں ڈھل جائے۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے، کم ہے لیکن بڑا دم ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ایک شاعر نے کہا تھا کہ کم ہے تعداد مگر ہم کو نہ کم تر سمجھو، کلیجے میں اتر جائے وہ خندق سمجھو، اپنے پرکھوں سے یہ پوچھو تو بتائیں گے تمہیں، یہ مسلمان ہے ابابیل کا لشکر سمجھو، یہ مسلمان ہے ابابیل کا لشکر سمجھو۔ حضرات، ایک شعر میں سرکار شیر نیپال علیہ الرحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں پہنچا دوں، آپ سماعت کر لے۔ شاعر کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے عشق کی تنویر تھے شیر نیپال، مصطفیٰ کے عشق کی تنویر تھے شیر نیپال، ارے فیض ماہرہ کی ایک تصویر تھے شیر نیپال۔ اور دشمنان دین احمد کی جو گردن کاٹ دے، دشمنان دین احمد کی جو گردن کاٹ دے، ارے اعلیٰ حضرت کی وہی شمشیر تھے شیر نیپال، اعلیٰ حضرت کی وہی شمشیر تھے شیر نیپال۔ حضرات، اب بلا کسی تاخیر کے، چونکہ کچھ ہی دیر حضور صدر اللہ فاضل فخر امجدی حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی کا ہم سبوں پہ صرف یہ احسان ہے کہ پورے ملک نیپال کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر نگر میں الحمدللہ آدھے سے زیادہ علماء کرام حضرت کے شاگرد ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی زبان فیض زبان سے نکلنے والے جملے کو آپ اپنے سینے کے تقدس میں بتا کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ آئیے فخر امجدی کا آپ استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ اب دیکھیں، شہزادہ حضور شیر نیپال کی آمد یقینی تھی، ہو گئی۔ آپ ذرا محبت و احترام کے ساتھ استقبال کریں، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر کے، اور حضرت کے چہرے نور کی زیارت کریں، ثواب دارین حاصل کریں، فیضان حضور شیر نیپال سے مالا مال ہو۔ استقبال کریں، ہاتھوں کو اٹھا کر کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن شادی خانہ آبادی، فیضان حضور شیر نیپال، نعرہ تکبیر۔ اس خیال کے ساتھ کی زبر کیا ہے، زیر بولے گا، ایک مجاہد دلیر بولے گا، بد عقیدوں تمہاری خیریت نہیں، کیونکہ شیر نیپال کا شیر بولے گا۔ شریعہ کا عرس بھی ہے، پوری بریلی شریف کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہوگا۔ وہ تاج الشریعہ جن کی نماز جنازہ میں تقریباً 3 کروڑ لوگ پہنچے ہوئے، وہ تاج الشریعہ جو علم و فضل کے مینار ہے، جو فکر و فن کے بیتاج بادشاہ ہے، جو زہد و تقوی کے قطب مینار ہے، اور جو عفت و پارسائی اور پاک دامنی کے سلطان ہے، قد آور شخصیت ہے، وہ تاج الشریعہ نہ جن کے تقوی کا کوئی جواب ہے، وہ تاج الشریعہ نہ جن کے فتویٰ کا کوئی جواب ہے، وہ تاج الشریعہ نہ جن کے جلوہ کا کوئی جواب ہے، وہ تاج الشریعہ نہ جن کے علم کا کوئی جواب ہے، وہ تاج الشریعہ نہ جن کے فضل کا کوئی جواب ہے، وہ تاج الشریعہ نہ جن کے کمال کا کوئی جواب ہے، وہ تاج الشریعہ نہ جن کی شان کا کوئی جواب ہے۔ آخری جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم، وہ تاج الشریعہ نہ جن کے خاندان کا کوئی جواب ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور شیر نیپال، فیضان حضور صدر اللہ فاضل، نعرہ تکبیر۔ حضور تاج الشریعہ کا آج قدس مقدس ہے،
اور عجیب و غریب تاریخ ہے. آج بریلی شریف پہ بھی تاج الشریعہ کا ذکر ہو رہا ہوگا اور جناب ماسٹر علاؤالدین صاحب کے توسل سے سوگا نکاس کی سرزمین پر بھی تاج الشریعہ کا ذکر مل گئی ہے. ان کو بڑی مبارک رات مل گئی ہے. تاج الشریعہ کے عرس کے موقع سے آج کا پروگرام ہے, اس لیے آج کے پروگرام کا نام ہے فیضان تاج الشریعہ کانفرنس بموقع شادی خانہ آبادی عزیزم نوشہ بابو محمد حسین رضا قادری. پروگرام کا یہ نام ہی ہو گیا ہے کیونکہ نسبت ہو گئی ہے حضور تاج الشریعہ کے فیضان سے, حضور تاج الشریعہ کے عرس سے. تو 4 مصرے سنیے اور ہم اور آپ جو لگاتے ہیں عشق و مستی میں آ کر بستی بستی قریہ قریہ, اس نعرہ کو ذہن نشی کیجئے. ہم لوگ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے, اپنے آپ گیسٹرک کے وہ شکار ہونے لگتے ہیں, دماغ میں ٹینشن ہونے لگتا ہے, دماغ بوکھلانے لگتا ہے, ہاتھ پاؤں سست پڑنے لگتے ہیں. ارے یار لگاتے نعرہ ہم ہیں, تم کو ٹینشن کیوں ہو رہا ہے؟ زبان ہم ہلاتے ہیں, تم کو کیوں ٹینشن ہو رہا ہے؟ تاج الشریعہ کے نام پر جان ہم دیتے ہیں, تم کو کیوں ٹینشن ہو رہا ہے؟ تو تاج الشریعہ بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ مبارک نعرہ ہے. اس نعرے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 4 مصرے سماعت کیجئے. تھوڑی دیر میں آپ کے حوالے, آپ میرے حوالے شعر لکھتا ہے, بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو. توجہ, بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو. مفتی صاحب قبلہ تو فی البدی شاعر ہے, جب یہ شعر بنانے پر آتے ہیں تو بنا دیا کرتے ہیں, تیرے عشق میں لگائے ہم نے کئی چکر, 71 72 73 74. ماشاءاللہ تو یہ بھی فی البدی شاعر ہے, قادر الکلام شاعر ہے, اچھی شاعری پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نقابت کو اور نقابت کے ساتھ ساتھ ان کی جسامت کو, جسامت کے ساتھ ساتھ ان کی لیاقت کو, لیاقت کے ساتھ ساتھ ان کی قابلیت کو, اور قابلیت کے ساتھ ساتھ ان کی شہرت کو, شہرت کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت کو کرامت با سلامت رکھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو, رضا کے علم کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو. پہلے کسی شاعر نے کہا تھا یہ پٹنہ اور دلی کی ریلی میں کیا ہے, چلو چل کر دیکھیں بریلی میں کیا ہے. یہ پٹنہ اور دلی کی ریلی میں کیا ہے, چلو چل کر دیکھیں بریلی میں کیا ہے. یہ نجدی وہابی دیوبندی کیا سمجھے, کیا سمجھیں گے, سنی سمجھیں گے, سوگا نکاس کے سنی خوشعقیل مسلمان سمجھیں گے. یہ نجدی وہابی دیوبندی کیا سمجھے, یہ پٹنہ اور دلی کی ریلی میں کیا ہے, چلو چل کر دیکھیں بریلی میں کیا ہے. یہ نجدی وہابی دیوبندی کیا سمجھے, ارے میرے اعلیٰ حضرت کی تھیلی میں کیا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاءاللہ ہم نے تو سوچا تھا کہ مولانا محبوب صاحب ان نوجوانوں کو سرد کر دیے ہوں گے, خوب لوٹ کر کے چلے گئے ہیں, لیکن جب یہ جا رہے تھے ان نوجوانوں سے لوٹ کر کے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ساتھ میں ان کے دل گیا ہوگا, دیکھنے والا بھی ہل گیا ہوگا. کم سے کم آپ کے شاعر صاحب کو 500-700 روپیہ مل گیا ہوگا, لیکن ابھی بھی ان لوگوں کی جیب گرم ہے. اللہ ہمیشہ ان لوگوں کی جیب کو گرم رکھے. تو سنیے, بڑے اچھے انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے. بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو, رضا کے علم کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو, رضا کے علم کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو. نہ چھوڑو بستی بستی قریہ قریہ کا حسین آرام. جب حیات تھے اور اپنے فیض و برکات سے نوازتے تھے تو ایک نعرہ ہم لوگ لگاتے تھے, با کمال با کمال, با کمال با کمال, بے مثال بے مثال. تو اس سے بھی کچھ لوگوں کو ٹینشن ہونے لگا, کچھ لوگوں کو ڈائبٹیز ویسے بھی ہائی ہو جایا کرتا تھا, اور آج بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ لگاتے پھر بھی ٹینشن ہونے لگتا ہے. تو ان لوگوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو, رضا کے علم کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو. نہ چھوڑو بستی بستی قریہ قریہ کا حسین آرام, نہ چھوڑو بستی بستی قریہ قریہ کا حسین آرام. ارے نہ چھوڑو بستی بستی قریہ قریہ کا حسین آرام. کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو.
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ فیضان حضور محدث کبیر فیضان حضور شہر نیپال فیضان حضور صدر الافاضل شہزادہ حضور شہر نیپال نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ پیارے نبی کے پیار، شادی کی محفل ہے، شادی جنتی رشتے کا نام ہے، نکاح جنتی رشتے کا نام ہے، بلکہ شارٹ کٹ میں یوں سمجھ لیجئے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ جنتی رشتے کا نام ہے۔ دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، پیر و مرید کا رشتہ، استاذ و شاگرد کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ، دوست کا رشتہ، لیکن اللہ کی قسم ان تمام رشتوں میں اللہ نے شادی کے رشتے کو جنتی، اللہ نے شادی کے رشتوں کو جنتی بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی دنیا کی سب سے پہلے جنت میں سب سے پہلے جنت میں متعین ہوئی ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں شادی کن کی ہوئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اور کن سے ہوئی ہے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے جنت میں شادی ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو پتہ کیا چلا؟ دنیا کے سب سے پہلے دولہا کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور دنیا کی سب سے پہلی دلہن کا نام ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دنیا کے سب سے پہلے دولہا آدم، دنیا کی سب سے پہلی دلہن حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ شادی دنیا میں سب سے پہلے کہاں ہوئی؟ زمین پر نہیں، ہوٹل میں نہیں، لاج میں نہیں، کسی دروازے پر نہیں، میدان میں پنڈال گرا کر نہیں، شادی زمین پر نہیں، بلکہ اللہ نے شادی جیسے مقدس رشتے کو سب سے پہلے جنت میں متعین فرمایا۔ یہ سبھی کو معلوم ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ بائیں پسلی سے حضرت حوا کو کہاں؟ جنت میں پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر جب ماں حوا پر جنت میں پڑی، ابھی نکاح نہ ہوا تھا، ابھی شادی نہ ہوئی تھی، ابھی حوا آپ کی بیوی نہ بنی تھی، اور ابھی حضرت آدم حضرت حوا کا شوہر نہ بنے تھے۔ حضرت آدم کی نظر جیسے ہی جنت میں ماں حوا پر پڑی تو فطرت انسانی کے تقاضے کے مطابق حضرت آدم نے حضرت حوا کو ٹچ کرنا چاہا، چھونا چاہا۔ آواز آئی، آدم ڈونٹ ٹچ ہر، اے آدم حوا کو ٹچ مت کرو، حوا کو ہاتھ مت لگاؤ، حوا کے بدن میں مت ٹچ کرو۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ان کو کیوں نہ ٹچ کیا جائے؟ مجھے معلوم ہے کہ تو نے اسے میرے دل کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، میرے دل کے چین کے لیے پیدا کیا ہے، میرے دل کے آرام کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنت میں جو میرے ساتھ تنہائی تھی، جنت میں جو میرے ساتھ وحدت تھی، جنت میں جو میرے ساتھ یکتائی تھی، میری یکتائی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے تو نے حوا کو پیدا فرمایا ہے۔ تو بارگاہ الہی سے آواز آئی، آدم حوا کو ہاتھ لگانے سے پہلے جنت ہی میں تو اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ سبحان اللہ، جنت ہی میں تو اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت ہی میں حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آدم نے جنت ہی میں حضرت حوا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد حضرت حوا نے انہیں ہاتھ لگانا، حضرت آدم نے انہیں فطرت انسانی کے تقاضے کے مطابق ہاتھ لگانا چاہا۔ پھر آواز آئی، آدم ابھی بھی ٹچ مت کرو حوا کو، ابھی بھی حوا کو اپنے قریب مت لاؤ، ابھی بھی حوا کے بدن میں مت ٹچ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا کیا؟ شی از مائی وائف، ہے یہ زوجتی، یہ تو میری بیوی ہے، یہ تو میری شریک حیات ہے، یہ تو میرے دلوں کے لیے سکون ہے، یہ تو میرے دلوں کے لیے چین ہے۔ اے مولا ہم نے اس کے ساتھ شادی کر لی، اب یہ بیوی میری ہو گئی، میں شوہر اس کا ہو گیا، میرا آرام اس کا آرام، میری تکلیف اس کی تکلیف، میری مصیبت اس کی مصیبت، میری پریشانی اس کی پریشانی، میری خوشی اس کی خوشی، میرا غم اس کا غم، میرا درد اس کا درد۔ اب تو یہ میری جیون ساتھی ہے، میری شریک حیات ہے، میری بیوی ہے، اس کے باوجود بھی تو فرما رہا ہے کہ ٹچ مت کرو، حالانکہ میرا نکاح بھی ہو گیا ہے۔ تو جانتے ہو اللہ نے جنت میں کیا ارشاد فرمایا؟ بارگاہ الہی سے آواز آئی، آدم حوا کو ٹچ کرنے سے پہلے جنت میں تیری شادی ہوئی ہے تو جنت ہی میں اپنی طرف سے حوا کا مہر دین ادا کر دو، مہر دین ادا کر دو۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت آدم بھی جنتی، حضرت حوا بھی جنتی،
نکاح بھی جنتی رشتے کا نام ہے اور مہردین بھی جنتی چیز کا نام ہے۔ مہردین بھی جنتی چیز کا نام ہے۔ یہ سب سے پہلے دین مہر بھی جنت ہی میں ادا کیا گیا، اور یہ بھی سن لیجئے سب سے پہلے جنت میں کس چیز کے لیے مہر، کس چیز کے ذریعے مہر ادا کیا گیا؟ دولت و ثروت سے نہیں، اشرفی سے نہیں، درہم و دینار سے نہیں، سونے چاندی سے۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے آدم جنت میں ہی حوا کا مہر ادا کرو، حضرت حوا علیہ السلام کا مہر ادا کرنے کے خاطر فطرت انسانی کے تقاضے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام تشویش میں مبتلا ہو گئے، بارگاہ الہی میں عریضہ پیش کیا، یا اللہ جنت تو دار العمل نہیں، جنت تو دار الجزا ہے، یہاں آرام ہی آرام ہے، یہاں سکون ہی سکون ہے، یہاں راحت ہی راحت ہے، یہاں چین ہی چین ہے، میں جنت میں حوا کا مہر کہاں سے ادا کروں؟ نہ میرے پاس سونے چاندی ہے، نہ میرے پاس اشرفیوں کی تھیلی ہے، نہ میرے پاس درہم و دینار ہے، نہ میرے پاس دولت و ثروت ہے۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو حضرت آدم اور حوا کو زمین پر بھیجنے کے بعد بھی دین مہر ادا کرنے کی تاکید کر سکتا تھا، لیکن جنتی میں مہر ادا کرنے کو کہا گیا تاکہ اس سے بھی لڑکا والے کو معلوم ہو جائے کہ لین دین ہو یا نہ ہو، اور لین دین تو خیر ہو ہی نہیں سکتا ہے جنتی چیز، البتہ مہر دین جنتی چیز کا نام ہے، بڑی اہمیت کی چیز کا نام ہے۔ حضرت آدم نے جب اتنا عرض کیا بارگاہ الہی میں، نہ سونے چاندی میرے پاس، نہ اشرفیوں کی تھیلی میرے پاس، نہ درہم و دینار میرے پاس، نہ دولت و ثروت میرے پاس، اللہ کی کائنات میں جنت میں مہر کہاں سے ادا کرو؟ قربان جاؤ اللہ نے کتنا پیارا سبق دیا، قربان جاؤ اللہ نے کتنا عمدہ درس دیا۔ ہم سنی مسلمان فخر سے اپنے نبی پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں، نماز کے بعد درود سلام، شب جلسے کے بعد درود و سلام، میلاد خانی کے بعد درود و سلام، عصر کے بعد درود و سلام، جمعہ کے بعد درود و سلام، فجر کے بعد درود و سلام۔ اور جب سنی مسلمان مچلتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، چاہے وہ اپنے مکان میں رہتا ہے، چاہے وہ اپنے دکان میں رہتا ہے، چاہے وہ اپنے کھیت و کھلیان میں رہتا ہے، جب سنی مسلمان کا ایمان مچلتا ہے تو غلامی مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر سنی جہاں کھڑا رہتا ہے وہیں ادب سے پڑھنے لگتا ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، خود شکن مکے میں آئے منہ کے برکت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، ارے مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ فیضان حضور محدث کبیر، فیضان حضور شیر نیپال، آمد شہزادہ حضور شیر نیپال، صدر الافاضل، فخر امجدی، نعرہ تکبیر۔ بات آخری بتا دے رہا ہوں، مکمل ہو جائے گی، تقریر ختم ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آج تو لگتا ہے کہ ہمارے ماموں جان ماشاء اللہ الدین صاحب مولانا ہارون رشید کو ہی اپنا خزانچی بنا دیے ہیں، کیا آج بھر اسٹیج کے لیے خزانچی آپ ہی رہیے گا، شادی کے بعد ہم بنیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، ذرا اپنے ذہن و دماغ کو قریب کرو، جنت میں کیسے مہر ادا کیا گیا؟ قربان جاؤ جنتی، شادی جنتی چیز ہے، حضرت آدم جنتی ہے، حضرت حوا جنتی ہے، مہر بھی جنتی چیز کا نام ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عریضہ پیش کیا، یا اللہ ہم مہر کہاں سے ادا کرے؟ درود کی اہمیت کو سمجھو، صلاۃ و سلام کی شان و شوکت کو سمجھو، صلاۃ و سلام کی عظمت و برتری کو سمجھو، صلاۃ و سلام کے تقدس کو سمجھو۔ جب بارگاہ الہی میں حضرت آدم نے عریضہ پیش کیا خلاق کی کائنات ہم اپنا دین مہر کہاں سے ادا کرے، تب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 3 مرتبہ محبت سے میرے محبوب پر درود پاک پڑھ لو، تیرے درود پاک پڑھنا تیری طرف سے حوا کے لیے دین مہر ہو جائے۔
बस यही चंद बातें बताने के लिए मैं हाजिर आ गया था। किल्लत वक्त दामनगीर है, ज़्यादा तफसील में नहीं जाना है, वरना सर ज़मीन सुगा निकास वाले जानते हैं कि आधा घंटा के बाद तो हमारी मशीन गर्म ही होती है। उसके बाद में तकरीर सुनाने का इब्तिदा करता हूँ। लेकिन हजरत की आमद हो गई, प्रोग्राम कामयाब हो गया मिंबर नूर पर।